ماحولیاتی تبدیلی کے منفی نتائج کے لیے ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے، لیکن موسمیاتی تبدیلی کے نام پر زبردستی کے اقدامات قبول نہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سمرقند اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ رکن ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے کا انفراسٹرکچر بہتر بنانے پر اتفاق۔ گلوبل انرجی کی نگرانی کا شفاف نظام بنانے پر بھی زور۔ رکن ممالک کے درمیان مقامی کرنسیوں کا حصہ بڑھانے کے لیے روڈ میپ کی منظوری۔ اب دنیا کو ہماری مدد کے لیے آنا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ازبک شہر سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب۔ خطے کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی حکمت عملی بنانے کا مطالبہ۔ دہشت گردی کے لیے بھی مشترکہ لائحہ عمل تشکیل دینے پر زور۔ کہا خطے کا امن افغانستان سے جڑا ہے اور اسے نظر انداز کرنا بڑی غلطی ہوگی۔ افغانستان میں بدامنی کے اثرات پورے خطے پر پڑیں گے۔ ترقی اور خوشحالی کے لیے دہشت گردی، انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی کے خلاف مل کر لڑنا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا 2 روزہ دورہ ازبکستان مکمل۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا وزیراعظم کے کامیاب دورے کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین۔ ٹویٹ میں کہا کہ وزیراعظم نے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پی ٹی آئی کی حکومت مخالف تحریک مزید تیز کرنے کی حکمت عملی تیار۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ایک بار پھر انتخابات کے انعقاد کو تمام مسائل کا حل قرار دے دیا۔ ٹویٹ میں کہا کہ امپورٹڈ حکومت مکمل طور پر غلط سمت کی طرف جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی رپورٹیں ظاہر کرتی ہیں کہ امپورٹڈ حکومت کو مستحکم معیشت ملی، مگر انہوں نے معیشت کو تباہی کے گھاٹ اتار دیا۔ ان بدمعاشوں کا واحد کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے لوٹے گئے اربوں کے بدلے ایک اور این آر او حاصل کیا۔ پوری قوم پوچھ رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف اس سازش کا ذمہ دار کون ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور آرمی چیف کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی رہنما پرویز خٹک کی 2 ٹوک تردید۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا وفاقی حکومت پر خیبر پختونخوا کو دیوالیہ کرنے کی سازش رچانے کا الزام۔ خیبر پختونخوا کو وسائل نہ دینے پر پارلیمنٹ اور عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ تیمور سلیم جھگڑا بولے کہ مہنگائی کے نام پر ٹرین مارچ کرنے والوں نے ملک کو 45% مہنگائی کی دلدل میں دھنسا دیا۔ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر ایک ہفتہ بھی نہیں چل سکتی۔ دونوں کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے دودھ کی بوتل لینے کے لیے ہے۔ جس سے بوتل چھن جائے وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق تیمرگرہ میں پریس کانفرنس۔ کہا دفاعی ادارے کے سربراہ کی تقرری کے لیے وزیراعظم کے جوابدیدی اختیارات ختم ہونے چاہیے۔ ملک میں آٹے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ کراچی میں آٹے کی فی کلو قیمت میں 20 روپے کا اضافہ۔ چکی والا آٹا فی کلو 130 روپے میں ملنے لگا۔ کوئٹہ میں چند روز قبل 75 روپے کلو ملنے والا آٹا 125 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ حیدرآباد میں آٹے کی فی کلو قیمت 108 روپے سے 125 روپے تک جا پہنچی۔ سکھر میں 3 روز کے دوران 10 کلو آٹے کی قیمت میں 135 روپے کا اضافہ۔ ملک بھر میں مہنگائی کی شرح میں 0.19% کمی ریکارڈ۔ وفاقی ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق مہنگائی کی شرح اب 40.70% ہو گئی۔ رواں ہفتے 30 اشیاء ضروریہ مہنگی جبکہ صرف 10 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ پیاز، ٹماٹر، گھی، چکن، چینی، خوردنی تیل اور ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی کا رجحان۔ ڈینگی نے ملک گیر وبا کی صورت اختیار کر لی۔ صرف اسلام آباد میں 113، پنجاب میں 158 اور خیبر پختونخوا میں 361 نئے کیسز رپورٹ۔ سندھ میں 199 افراد متاثر ہوئے جن میں سے 192 کیسز صرف کراچی میں سامنے آئے۔ کورنگی ڈینگی کا گڑھ بن گیا۔ انتظامیہ کا ڈینگی لاروا کو تلف کرنے کے لیے فیومیگیشن مہم شروع کرنے کا اعلان۔
ایک طرف شہر شہر ڈینگی کا پھیلاؤ تیزی سے جاری تو دوسری جانب بخار اور درد کی اہم دوائیں مارکیٹ سے غائب۔ بڑے شہروں میں بخار کی گولیاں مہنگے داموں بلیک میں فروخت کیے جانے کا انکشاف۔ دکانداروں نے ہول سیلرز کو صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا تو ہول سیلرز نے ادویہ ساز کمپنیوں کو پیداوار میں کمی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ محکمہ صحت کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں۔ لاہور کے لوہاری گیٹ میں واقع میڈیکل اسٹور سے پیناڈول کے 50 سے زائد کارٹن برآمد۔ پولیو وائرس سے ایک اور بچہ عمر بھر کے لیے معذور ہو گیا۔ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے 6 ماہ کے بچے میں پولیو کی تشخیص۔ رواں برس ملک میں رپورٹ کیسز کی تعداد 19 ہو گئی۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے سیلاب متاثرین کی نقل مکانی سے پولیو وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ محکمہ صحت کا اکتوبر میں انسداد پولیو مہم چلانے کا اعلان۔ امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار رفقاء کرام کا چہلم آج منایا جائے گا۔ انتظامیہ کا شہر شہر نکلنے والے جلوسوں کی سخت سیکیورٹی کا پلان تیار۔ وفاقی حکومت نے ملک بھر میں پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ وزارت داخلہ میں سینٹرل کنٹرول روم بھی قائم، نوٹیفیکیشن جاری۔ کوئٹہ کے سبزل روڈ پود گلی چوک پر دستی بم دھماکہ۔ دھماکے میں ایک شخص جاں بحق اور 14 افراد زخمی۔ فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی۔